الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. محترم حضرات، ہم اور آپ اس وقت اللہ کے اس گھر میں عید الفطر کی نماز اس کا دوگانہ ادا کر کے فارغ ہوئے ہیں. ہم اور آپ آج اپنا سب سے بڑا اسلامی تہوار عید الفطر منا رہے ہیں. دنیا کی ہر قوم میں کچھ ایام ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں جن میں وہ قوم خوشی مناتی ہے، تہوار مناتی ہے. ہمارے دین میں بھی دو تہوار ہیں. اس میں سے پہلا تہوار عید الفطر ہے جو آج ہم اور آپ منا رہے ہیں. اسلام دین فطرت ہے اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ سال میں کچھ ایسے دن ہونے چاہیے جس میں انسان خوشیاں منائے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، بال بچوں کے ساتھ جائز طریقے سے تفریح منائے. اسلام نے فطرت کے اس تقاضے کی رعایت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو تہوار ہم کو عطا کیے اور جائز طریقے سے ہر خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دیا ہے. اس موقع پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عید کا دن تھا اور انصار کی دو لڑکیاں میرے گھر میں گیت گا رہی تھیں. جو مدینہ کے انصار جنگ بعاث کے موقع پر ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گیت گاتے تھے، وہ دونوں لڑکیاں وہ گیت گا رہی تھیں. اتنے میں میرے والد حضرت ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے جب ان بچیوں کو یہ گیت گاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، اللہ کے رسول کے گھر میں شیطان کا گیت بج رہا ہے، شیطان کی بانسری بج رہی ہے. اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ایک تہوار ہوتا ہے. وہذا عیدنا، اور آج کا دن ہماری عید کا دن ہے، ہمارا تہوار ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہماری عید بھی دنیا کی تمام عیدوں سے الگ ہے، ہمارا تہوار بھی دنیا کے تمام تہواروں سے الگ ہے. دنیا کی ہر قوم اپنے تہوار پہ ناچتی ہے، گاتی ہے، رنگ رلیاں مناتی ہے، شراب و شباب کی محفلیں آباد کرتی ہے. مگر ہماری عید، ہماری دونوں عیدیں، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ کی تکبیر بلند کی جاتی ہے اور ہماری دونوں عیدیں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے مکمل ہونے پر ادا کی جاتی ہیں. عید الفطر کا تہوار رمضان کے مکمل ہونے پر، اس کے روزے کے مکمل ہونے پر ہم ادا کرتے ہیں. اور عید الاضحیٰ کا تہوار حج بیت اللہ کی سعادت، دنیا کے بہت سارے حاجی جب وہ حج مکمل کرتے ہیں اس کے بعد یہ تہوار منایا جاتا ہے. اور اسی لیے عید کا دن روزے داروں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. فرحۃ عند فطرہ، ایک وہ دن جب عید الفطر کا دن آتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسرا روزے دار کے لیے خوشی کا دن تب ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں وہ جائے گا اور اپنے روزے کا انعام پائے گا، اپنے روزے کا اجر پائے گا. محترم حضرات، آج اس موقع پر میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت
بہت ساری ایسی خبریں اور ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے ہمارے حوصلے ٹوٹتے ہیں، جس سے ہمارے دلوں میں اداسی اور مایوسی چھاتی ہے۔ مگر آپ حضرات ایک بات یاد رکھیں، اسلام یہ کم ہمتوں اور بزدلوں کا دین نہیں ہے۔ اسلام ہمت اور حوصلے کو ہمیشہ بلند رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو مایوسی سے منع کرتی ہیں اور ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ مایوس ہونا یہ کافروں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے آپ کے پہلے ان رسولوں نے صبر کیا جو ہمت والے تھے، جو حوصلے والے تھے، جو اولو العزم۔ تو اسلام یہ حوصلے والا دین ہے۔ اسلام یہ نکٹھے ہو کر کے بیٹھ جانے کا، ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جانے کا اور بزدلی اور ہمتی اور کائرتا دکھانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہمت اور حوصلے کا نام ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہماری شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق ہم جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، میرے بندو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ اللہ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، میرے بندو اپنے رب کی مغفرت کے لیے آگے بڑھو۔ اللہ نے فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، میرے بندوں تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے جنت کے سلسلے میں اور جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، بہت سارے صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں کوئی تمنا کرو، کوئی آرزو کرو۔ کسی نے کہا کہ ہماری آرزو ہے کہ یہ پورا کمرہ سونے سے بھر جائے اور ہم وہ سونا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں۔ کسی نے کہا کہ یہ کمرہ ہیرے جواہرات سے بھر جائے اور ہم وہ تمام کے تمام ہیرے جواہرات اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں۔ جب سارے لوگوں نے اپنی اپنی تمنا کا اظہار کر لیا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری کیا تمنا ہے تو کان کھول کر کے سن لو، میری تمنا یہ ہے کہ یہ کمرہ ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل، حذیفہ ابن یمان، سالم مولا ابو حذیفہ، یہ نبی کے بڑے بڑے صحابہ، نبی کے جلیل القدر صحابہ، میری تمنا یہ ہے کہ آج یہ کمرہ ان جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرے پاس ایک ابو عبیدہ نہیں 10 ابو عبیدہ ہو جائیں، میرے پاس ایک حذیفہ نہیں 10 حذیفہ آ جائیں، میرے پاس ایک معاذ ابن جبل نہیں 10 معاذ ابن جبل آ جائیں، اور میں ان کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے دین کے کام میں استعمال کروں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ٹیلنٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے کہ ہم اس کو چاہیں تو اللہ کی اطاعت کے کام میں، اللہ کے دین کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو بالکل بیکار ہو۔ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس دماغ ہے، کوئی تجارت کے میدان میں آگے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انرجی، اپنا ٹیلنٹ، اپنی صلاحیت اللہ کی اطاعت کے کام میں استعمال کریں، اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں۔ ہماری پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے بندو میں نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، تمہیں مرنے کے بعد ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنا ہے؟ تو ہم ہمارا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان جا چکا ہے، عید کا تہوار آج ہم منا رہے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، رمضان ختم ہوا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت نہیں ختم ہوئی۔ اللہ کی عبادت مرتے دم تک کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس لیے نماز کا سلسلہ مت چھوڑو، اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام مت بنائیے، اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام مت بنائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، جو اپنے نفس کا فرما بردار بن جائے، جو اپنے نفس کی خواہشات اور ڈیزائرز کا فرما بردار ہو جائے وہ برباد ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کی شریعت کا باغی ہوگا اور جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور
جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر لیا فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی ہماری زندگی میں دینداری ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ ہم نماز کی پابندی باقی 11 مہینے میں بھی کریں، ہم قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی سی ہی صحیح، مختصر ہی صحیح، آدھا گھنٹہ ہی صحیح، 15 منٹ ہی صحیح، ہم سال کے باقی 11 مہینوں میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں۔ صدقہ اور خیرات جو ہم رمضان میں کرتے تھے باقی سال کے 11 مہینوں میں بھی کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر اپنی ماں بہنوں کے تعلق سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، فتنوں کا دور ہے، بڑی تیزی سے مسلمان عورتوں کو آج مرتد بنانے کی کوششیں چل رہی ہیں، بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو دینی تعلیم سے آباد کیجیے، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیجیے۔ اگر آج ہم نہیں جاگے آنے والے وقت میں ہمیں پچھتانا پڑے گا، آنے والے دور میں ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، اس موقع پر ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں بھی دعا کریں، چاہے وہ مسجد اقصیٰ میں ہمارے جن بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے اور کونے میں ہمارے جو بھائی مظلوم ہیں جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، چاہے ہمارے ملک میں اگر کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔ اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، وہ کدھر جانے والے ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین عید کی اس خوشی میں سارے عالم اسلام کو امن و سکون کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ عید سارے عالم اسلام کے لیے، ساری دنیا کے لیے برکتیں لے کر کے آئے، رحمتیں لے کر کے آئے۔ اللہ کرے کہ ہمارے جو بھی روزے تھے، ہماری جو بھی نیکیاں کی، ہم نے جو بھی رمضان میں عبادتیں کی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے جو بھائی کسی بھی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اللہ اپنے در کا بھکاری بنائے، کسی اور کے در کا بھکاری نہ بنائے۔ اللہ مرتے دم تک اپنی توحید پر قائم رکھے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اپنے نبی کی، نبی کے صحابہ کی، نبی کے اہل بیت کی صحیح اور سچی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ رب العالمین جب ہمیں دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر اٹھائے۔ رب العالمین قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے، اپنے نبی کی شفاعت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔